सन 1857 کے غدر کے پہلے تک دلی میں ایسے ایسے شاعر موجود تھے کہ ہر شخص اپنی طرز کا استاد تھا، مگر بیچارے محتاج، مفلس، تنگی معاش کی وجہ سے پریشان، اور جتنے نامی اور مستند شعراء متقدمین و متاخرین ہندی اور عجمی ہو گزرے ہیں، سبھی کے کلام سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ شاعروں کو گویا کسی فقیر کی بد دعا ہے کہ ہمیشہ تنگ دست رہیں۔ ہمارے ملک میں کلب علی خاں ایک شاعر تھے، ان کے شعر سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ فن شعر گوئی نحس ہے، شعر کہتے کہتے میں ڈپٹی کلیکٹر ہو گیا۔ میری زبان اردو ہے اور میں اردو ہی بولتا ہوں، مگر اس میں یا تو عربی الفاظ ہوتے ہیں اس واسطے کہ میں مسلمان ہوں، اور مجھ کو اس بات کا فخر حاصل ہے کہ موروثی مسلمان ہوں، اور اپنے نسب نامے میں انقراض سلطنت دہلی تک بلا فصل مشائخ اور مفتی اور علماء کے نام پاتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ سب میری طرح کے مسلمان ہوں اور کم سے کم اتنی عربی جانیں جتنی مجھ کو آتی ہے، یا میرے بولنے میں انگریزی الفاظ ہوتے ہیں اس لیے کہ گو سرکار انگریزی کا نمکخوار نہیں، کسی خصوصیت کا امیدوار نہیں، تقریب حکام کا خواستگار نہیں، مگر کیا ہے کہ ایمپریس وکٹوریہ کا رضامند، خوش دل اور شکر گزار رعیت ہوں، اور چاہتا ہوں کہ سب مسلمان میری طرح رعیت ہوں اور کم سے کم اتنی انگریزی جانیں جتنی مجھ کو آتی ہے۔ یوں تو میری انگریزی لغت بر ہیچ کچھ بھی نہیں، اور کچھ ہوتی تو کہاں سے ہوتی۔ جن دنوں طالب علمی کا اتفاق ہوا، آج کل کا سا زمانہ نہ تھا کہ در و دیوار سے انگریزی کی تاکید ہے، زمین و آسمان سے انگریزی کا تقاضا ہے۔ دنیا نے جان کھا رکھی ہے کہ میری طلب ہے تو انگریزی پڑھو، دین آنکھیں دکھا رہا ہے کہ مجھ کو سنبھالنا چاہتے ہو تو انگریزی پڑھو۔ وہ تو ایسے وقت تھے کہ خود سید احمد خان سے بھی پوچھا جاتا تو انگریزی پڑھنے کو کفر نہ بتاتے، تو اس کے گناہ کبیرہ ہونے کے فتوے پر ضرور مہر کر دیتے، مگر میں کچھ نہ کچھ کیے ہی گیا اور اب بھی کرتا ہوں۔ زیادہ نہیں ہو سکتا تو بالالتزام انگریزی اخبار پڑھتا ہوں۔ غرض میں نے انگریزی تو ٹوٹی پھوٹی کر لی، مگر از بس کہ انگریزی میں کاروائی کرنے کا موقع نہ ملا، میں اس کو اپر نہ کر سکا۔ انگریزی کے امپروو کرنے کا ایک اور طریقہ تھا، انگلش لائف یا انگلش وائف، سو اس کے لیے خدا نے مجھ کو پیدا نہیں کیا، نہ مزاج شیخی باز، نہ صورت اچھی۔ میں نے اپنی انگریزی لغت کو ہیچ کہا، ورنہ اس لغت بر ہیچ پر میں بی اے والوں کے ساتھ پالا لینے کو موجود ہوں، مگر بی اے بھی مسلمان بی اے، کیونکہ معلوم ہے انہوں نے میتھمیٹکس نہ لی ہوگی، اور بندہ بھی ہارا تو یہی ہارا ہے۔ میں پولیٹیکل طور کا آدمی نہیں ہوں، جن کے دل کو بشرے سے کسی طرح کا علاقہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ نیشنل کانگریس کے بانی اور موجود و محرک ہیں، انہوں نے اپنے گروہ کا نام انڈین نیشنل کانگریس رکھا ہے، اپنے منہ میاں مٹھو، لیکن ایک طفل مکتب جس کو ہندوستان کے جغرافیے اور تاریخ سے کچھ بھی مناسبت ہے، ہندوستان کے نام کے ساتھ لفظ نیشنل سن کر کان کھڑے کرے گا کہ کجا ہندوستان اور کجا نیشنلٹی۔ تمام روئے زمین پر کوئی ایسا ملک نہیں کہ جس میں اس کثرت سے مختلف العقائد، مختلف المراسم، مختلف العادات اور مختلف الاغراض قومیں رہتی ہوں جیسے ہندوستان۔ بس ایسے اجزائے متضادہ کو یکجا کر کے ایک معجون مرکب قوم واحد قرار دینا صریح مغالطہ دہی ہے۔ میں نے اپنے لیے روپیہ کمانے کی تو کوشش کی، وہ بھی تعزز کی نظر سے نہیں بلکہ فارغ البالی کی غرض سے۔ شخصی عزت کی طرف سے میرا دل کچھ ہمیشہ بجھا ہوا سا ہے۔ میں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کا خیال نہیں کیا، کیونکہ میں قومی عزت کے بدوں شخصی عزت کو اصلی عزت نہیں بلکہ عزت کا ملمہ سمجھتا ہوں۔ شخصی عزت تو درکنار، مجھ کو تو روپیے سے بھی وہ خوشی نصیب نہیں جو ایک معزز قوم کے آدمی کو ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ مال سے کیا متمتع ہو سکتا ہے وہ بدبخت جس کے بعد مصیبت مند رشتہ دار دلی میں دستکاری سے اور بجنور میں کاشتکاری سے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ ان سب کی دستگیری کروں اتنی توفیق نہیں، ان کی مصیبت کا مطلقاً احساس نہ ہو ایسا دل نہیں۔ میں تو ایک متوسط الحالت آدمی ہوں۔ جو لوگ بڑی لمبی چوڑی شخصی عزتیں رکھتے ہیں، میں تو ان کے عیش کو بھی ایسی کدورتوں سے صاف نہیں پاتا۔ تجارت کا شوق۔ میں دلی میں رہتا ہوں، میرے گھر کے قریب کھاری باولی کا مشہور بازار ہے،
اس سرے سے اس سرے تک تمام غلہ فروش ہیں۔ خاندان میں دکانیں اور مکانات کی قسم سے کچھ جائیداد ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ ہندو کرایہ دار کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ اس سے کرایہ آسانی سے اور فی الوقت وصول ہو جاتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ تجارت کے شوق میں 3 لاکھ روپیہ کھو بیٹھا ہوں، پھر بھی جو کچھ مجھے بعض کھرے دکانداروں سے فائدہ پہنچا ہے اس نے میرے نقصان کی تلافی ہی نہیں کر دی بلکہ نفع ہی پہنچا دیا ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ تجارت کرو، روپیہ میں دیتا ہوں، نوکری کی کھکھیڑ اٹھاؤ گے تو مزہ معلوم ہوگا۔ جب مجھ پر کفر کا فتویٰ لگ چکا ہے تو اب مجھے ڈر ہی کیا رہا؟ سود میں کیا حرج ہے؟ میں نہ دوں گا تو کسی ساہوکار سے لوگے، اس کو خوشی سے سود دو گے۔ ارے میاں، مجھے کچھ فائدہ پہنچاؤ گے تو دین و دنیا دونوں میں بھلا ہوگا۔ اوروں سے روپیہ سینکڑا لیتا ہوں، تم سے 14 آنے لوں گا۔ امیر حبیب اللہ سے ملاقات۔ مجھ میں ایک یہ بڑا سخت عیب ہے کہ تسلسل سخن قائم نہیں رکھ سکتا۔ امیر حبیب اللہ کے دربار میں تو شعر پڑھ کر مصیبت میں پھنس گیا۔ شعر پڑھنا تھا کہ یہ معلوم ہوا کسی شیر نے آ کر مجھے دبوچ لیا۔ اس میرے شیر کا کوئی 1.25 گز چوڑا سینہ، میں ٹھہرا چھوٹے قد کا آدمی، اس نے جو پکڑ کا بھینچا تو ادھر تو ہڈیاں پلپلی ہو گئیں، ادھر دم گھٹنے لگا۔ اس کی گرفت سے نکلنے کی 1000 کوشش کرتا، جنبش تک نہیں ہوتی۔ بارے خدا خدا کر کے گرفت ڈھیلی ہوئی تو میں ذرا علیحدہ ہوا، ابھی پوری طرح سانس بھی نہ لینے پایا تھا کہ اس نے میرے گلے میں باہیں ڈال بوسے پر بوسے لینا شروع کیا۔ بھلا مجھ بڈھے کو دیکھو اور امیر صاحب کی اس حرکت کو دیکھو، کچھ تعریف کا یہ طریقہ افغانستان ہی میں اچھا معلوم ہوتا ہوگا، مجھے تو مارے شرم کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ اللہ کا بندہ ذرا دم لیتا اور سبحان اللہ کہہ کر پھر لپٹتا اور لپٹتے ہی بوسے پر بوسہ لینا شروع کرتا۔ بیچارے دوسرے بھلے آدمی بیٹھے ہوئے کیا کہتے ہوں گے۔ جب میں نے اس مصیبت سے رہائی پائی تو ناک سے پسینہ اس طرح بہہ رہا تھا جس طرح کسی ٹوٹی سراہی میں سے پانی رستا ہے۔